نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ گزشتہ 2 جمعہ سے ایک ایسے موضوع سے تعلق ایک ایسے موضوع کے متعلق ہم سماعت کر رہے ہیں جو انسان کو زندگی میں انقلاب لانے والا موضوع ہے، اور اس موضوع کو سننے کے لیے غالباً ہر ایک بےتاب ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ اس موضوع پر سننا بھی نہیں چاہتے، اور وہ موضوع ہے قیامت۔ سنیں گے تو ڈر پیدا ہوگا، تو خیال یہ ہے کہ نہ سنیں نہ ڈریں۔ سنیں گے تو ایک دہشت پیدا ہوگی، ایک وحشت ہمارے اندر پیدا ہوگی، عمل پر زندگی بسر کرنی پڑے گی، تو لہٰذا سنے ہی نہیں تو پھر عمل کی کیا بات ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان رکھا ہے، اگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے قیامت کے متعلق سننے کو بے چینی ہوگی کہ قیامت آخر ہماری ہوگی کیسی،
رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا کیسے ہے، وہ کیسے منظر ہوگا، یہ سننے کے لیے ہر مومن بے چین بیتاب رہتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ نے قیامت کے ان سوالات میں سے ایک سوال کے متعلق آپ نے سن لیا ہے، اور آگے جو سوالات آپ کو سننے ہیں اور اس کے جوابات کی تیاری بھی انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے۔ الحمدللہ اتنی تو شعور آپ کے اندر آ چکی ہے کہ آپ بلا تاخیر کے آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایمانی جذبہ ہے اور آپ کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندہ زمین سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اگر چاروں سوال کے جوابات دے دے تو پھر ہل سکتا ہے، آگے کو جا سکتا ہے، اگر نہیں دے تو وہیں کھڑا رہے۔ ایک سوال پہلا تھا، آپ ہی بتا دیں کہ وہ سوال کیا تھا؟ عمر کیسے گزاری؟ پہلا سوال عمر کیسے گزاری، اسی میں جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے کی عمر میں بچپن سے لے کر قبر کے گڑھے تک سب طبقے اس میں آ جاتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، ادھیڑ عمر کا زمانہ، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کا زمانہ، یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کی تیاری غالباً میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتوں کے اندر اس کے سوال کے جوابات کی فکر شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی برباد نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے گزشتہ بار کہا جوانی تو جن کی گزر گئی اور جو بڑھاپے میں آ گئے ہیں، اب بھی انہیں وقت ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے اوقات کو یاد کر کے توبہ کریں اور اگلی زندگی ہماری اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے انشاءاللہ پر ایک بات اب تک تو میں نے سنی نہیں تھی، کل کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہے یا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے جملے مذاق کے طور پر بھی اگر اللہ کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ اگر مزاحیہ طور پر بھی اگر کہیں تو آپ خارج اسلام تک چلے جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مذاق اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں مذاق جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ داڑھی کا مذاق کرنے والا فاسق وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے داڑھی کا مذاق اڑانے والا۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، تعالی کو تعالی انہوں نے کہا، نعوذ باللہ۔ خیر، آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے میں اللہ سے اور آپ بھی یہی دعا کریں مولا تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز بندہ حاضر ہوگا، پہلا سوال کر لیا جائے گا عمر کیسے گزاری، اس کا جواب ہوگا۔ پھر اس کا دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہماری پوری کمائی حلال پہ آ کے کھڑ سکتی ہے۔ اس ایک سوال پر اگر کوئی آدمی تیاری کرنے لگے کہ مجھے قیامت کے روز اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو اب اس سوال کی تیاری میں ایسے لگے گا نہ کوئی
حرام کا پیسہ ہماری کمائی میں آئے۔ آج مال آنا ہے، جیسے بھی آنا ہے، چاہے وہ حلال سے آئے چاہے وہ حرام کے ذریعے سے آئے، پیٹ پالنا ہے، جیسے بھی ہو پیٹ پالنا ہے، حلال سے ہو کہ حرام سے ہو۔ اولاد کی پرورش کرنی ہے، جیسے بھی ہو، حلال سے ہو کہ حرام سے ہو۔ اولادوں کو ایجوکیشن دینا ہے، حلال سے ہو کہ حرام سے ہو۔ بہرحال پیسہ آئے، مال بڑھے، مالدار کہلاؤں، دنیا کا نمبر 1 مالدار کہلاؤں۔ ہر ایک کی کوشش کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں غنی ہو جاؤں، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، سب کی تمنا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ مال کی تمنا کہیں اس جگہ پر نہ لے جائے کہ ہم قیامت میں اللہ کو جواب نہ دے سکیں، ایسا نہ ہونے پائے۔ آج ہماری کمائی کا کتنا حصہ حلال کا ہوتا ہے، کتنا حصہ حرام کا ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ کے بیپاری سے لے کر کے دن میں 1 لاکھ کمانے والا شخص بھی اپنا احتساب کرے کہ ہم کماتے کیسے ہیں، کہاں سے پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کہیں ہمارے ترازو کا کوئی ایسا پلہ خراب تو نہیں ہے جس میں سے 50 گرام کا پیسہ ہمارے غلے میں آ رہا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیل کے بیپاری، بیپار کرنے والے جب ترازو پہ اسٹیل کو تولتے ہیں تو 1000 ٹن کی جگہ پر وہ 1000 نہیں بلکہ 900 ٹن تولتے ہیں، 100 ٹن مار دیتے ہیں۔ کیا وہ پیسہ حرام کا پیسہ نہیں ہے؟ اور لینے والا بھی جانتا ہے، دینے والا بھی جانتا ہے۔ اس لیے کہ جو خرید رہا ہے وہ کوئی اس بلڈنگ کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کو دے دیا، ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ تمہیں بنانا ہے۔ کتنا مال خریدا، کتنا موٹے سیمنٹ خریدا، کتنا کمبی خریدا، کتنا اسٹیل اس کا لیا، تو 1000 کی جگہ 900 مال آیا اور کمیشن اس کو دے دیا گیا، 50 ٹن کا پیسہ دے دیا گیا، اور اس نے اپنی جھولی میں ڈال لی اور بیپار کرنے والے نے اپنی جھولی میں 50 ٹن کا پیسہ ڈال لیا۔ بتاؤ 1 ٹن کا پیسہ کتنا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پیسہ ان کے خود کے لیے لگتا ہے، ان کی اولاد کے لیے لگتا ہے، ان کی بیوی کے لیے لگتا ہے، ان کے عمارتوں میں لگتا ہے۔ وہ بتاؤ وہ عمارت حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ کیا اس عمارت میں نماز پڑھنے والی نماز ہوگی؟ اسی پیسے سے کپڑا خریدا جاتا ہے، وہ کپڑے سے نماز ہوگی؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے پتنگ کی لوٹی ہوئی ڈور سے، پتنگ اڑاتے ہیں نا، پتنگ اڑاتے ہیں، اس کا جو تاگا ہوتا ہے، اگر اس کی ڈور کسی نے لوٹ لی اور اس سے کسی نے کپڑا سی لیا، اگر اس کپڑے سے نماز پڑھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کپڑے میں 1 تار بھی حرام کا ہوگا وہ نماز، اس کے کپڑے سے نماز نہیں ہوگی۔ احتساب کریں اپنی کمائیوں کا کہ ہمارے کپڑوں میں کتنے تار حرام کے آئے ہیں، ہمارے برتن میں جو چاول رکھا ہوا ہے اس میں کتنے دانے حرام کے پڑے ہوئے ہیں، ہماری روٹی میں کتنے ایسے اجزاء جو ہے شامل ہو چکے ہیں جو حرام کے ہیں۔ یہی لقمہ پیٹ میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن کی مقبول عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اب احتساب کرو، کتنا ڈنڈی مارا، کتنا ترازو میں اونچا نیچا کیا، کپڑا کتنا کھینچ کے، کپڑا تاجر، تجارت کرنے والا، کپڑے کا تاجر غور سے سن لے کہ جب کپڑا کسی کو دینے کے لیے ناپے تو نرم سے ناپے۔ آج کل ہوتا یوں نہیں کہ کپڑے کو ایک طرف تو پکڑتا ہے لیکن دوسرے طرف سے ٹائٹ سے پکڑتا ہے، کم سے کم 10 سینٹی میٹر، 1 میٹر میں 10 سینٹی میٹر کٹ کر دیتا ہے، کم چلا جاتا ہے کپڑا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
لیتے وقت تو بڑا ٹائٹ سے لیتا ہے، لیکن جب گاہک کو دیتا ہے تو بڑے ٹائٹ کے ساتھ کم کر کے دیتا ہے۔ اب یہ پیسہ حلال ہے کہ حرام کا ہے؟ اس مارکیٹ میں لو تو 35 روپیہ، اس مارکیٹ میں وہی مان لو تو 30 روپیہ۔ سوال کرتے ہیں مارکیٹ والوں سے، بتاؤ اس میں تو 30 روپیہ ہے، تمہارے مارکیٹ میں 35 کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے ترازو کو ذرا تول تو دیکھو کہ وہاں تو 5 روپیہ ہم زیادہ لے رہے ہیں، ترازو برابر ہے، ہمارا لیول برابر ہے۔ ان کے ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ 5 روپیہ کم کماتے ہیں، 5 روپیہ زیادہ آپ سے اینٹ لیتے ہیں۔ بتاؤ، یہ پوری مارکیٹ کا حال ہے۔ ایک دوسرے کو چھپانے کے لیے تو سب وہی تو کام کرتے ہیں، پورے کا پورا مارکیٹ اسی میں گرا ہوا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں نمازی بھی ہے، اس میں جماعت کا آدمی بھی ہے، اس میں درگاہ والا آدمی بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں سب قسم کے لوگ ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا حرام کا پیسہ آپ کے جیب میں آ رہا ہے، کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا، بتا تو نے مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کتنا مال کمایا؟ پروگراموں کے ناموں سے لوگ لوٹتے ہیں پیسہ، نہیں، لوگ پروگرام کرنے کے لیے کہ ہم میلاد کا پروگرام کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں پروگرام کریں گے، کوئی کہتا ہے اصلاح معاشرے کا پروگرام کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں پروگرام کریں گے۔ نوجوان کمیٹیاں ہر جگہ پر جو ہے ہر پروگرام کے لیے پیسہ وصول کرتی ہے۔ بتاؤ، کیا وہ ٹوٹل 100% پورا اسی پر خرچ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 80% ہوتا ہے، 20% گھر میں چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ ہمیں دینا ہے، دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں جو مال آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں کہ کیسے مال آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے، ایک دانہ بھی نہ بڑھ کے ملے گا نہ کم ملے گا اسے۔ ایک دانہ، ایک پیسہ بھی نہ بڑھ کے مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے لکھ دیا وہ طے ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے حاصل کیسے کرتے ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اگر حرام طریقے سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیے، موسیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک جگہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی جنگل و بیابان میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس بندے کی گزارش کرتے ہیں، مولا تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کیا، فرمایا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا معنی کیا ہے؟ میں تیرا حبیب ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں دعا نہ کروں اس کے لیے، کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے آسمان تک پہنچا دے، آواز نکالتے نکالتے اپنی حلق کو سکھا لے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ سنو، یہ دعا کرنے والا جس کے کپڑے حرام کے ہیں، جس کے بدن پر کپڑے حرام کے ہیں، جس کا لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن میں خون حرام کا ہے، اس کے بدن کا رونگٹا، اس کے بدن میں رگوں میں گھومنے والا خون حرام کا ہے، موسیٰ یہ حرام کے لقمے کھا کر کے اگر مجھ سے دعائیں کریں تو موسیٰ میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ہمارا ایک شکوہ ہے اللہ سے، ہر بندے کا، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب کا سوال ہے۔ ہم نے بہت دعائیں مانگی ہیں، اسرائیل کے خلاف ہم نے دعائیں مانگی، ہم نے فلسطین والوں کے لیے دعائیں مانگی، پتہ نہیں کس کی دعائیں اثر کر گئی، ہماری دعا اثر نہیں۔
جماعتیں دعا کی. کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس نے دعائیں نہ کی ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں فرقے والے نے دعا کی اس وجہ سے نہیں قبول ہوئی، فلاں جماعت والے نے دعا مانگی اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا. لیکن آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، آپ اٹھا کے نیوز پیپر کو پڑھ کے دیکھیں، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس نے احتجاج نہ کی ہو، جس نے اللہ کے حضور دعائیں نہ مانگی ہو. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے سب نے دعائیں مانگی تھی. آخر ہماری دعائیں آسمان کے نیچے ہی رہ گئی، اوپر کو گئی نہیں. وجہ اسباب، ہمارے جو اسباب ہیں، اشیاء ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے مانع ہیں، جو دعا کی قبولیت کے لیے روک بن رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ فرمایا گیا کہ حرام کا مال. حرام کا مال. یاد رکھو، خدا کی قسم، جب بھی کوئی دین میں ہمارے اندر کمی آئے فوراً توجہ کرو کہ ہو نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کمائی میں کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے میری نماز چھوٹ رہی ہے. کبھی ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے نا تو خدا کی قسم دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا میرے پیسے میں کہیں حرام کا کوئی پیسہ تو نہیں آئے گا جس کی وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ خیال آتا ہے، لیکن یہ سوچ بھی نہیں آتی نا ہم لوگوں کو. وجہ یہ ہے کہ دل پراگندہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، دھیان ہی نہیں جائے گا. دکھاتے ایک مال، دیتے ایک مال، یہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کھجور پر پانی کو چھڑک کر کے بتایا، چمکا کر کے بتایا. آج ہوتا ہے نہیں، اوپر کا مال رکھ کر کے بتا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارا مال اوپر کو ہے ایسے ہی اگر مال اندر کو ہے تو تمہارا مال حلال ہے، ورنہ تمہارا مال حرام ہے. تم نے یہ دکھا دیا کہ یہ مال اچھا ہے اور اسی کی آڑ میں تم نے ڈال دیا ایسا ویسا مال بھی. آج میں نے گزشتہ بار بھی کہا تھا کہ قصاب لوگ ان ہڈیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں جس کا رواج نہیں ہے کاروبار میں، وہ پیسہ بھی حرام کا ہے. دودھ والے نے دودھ میں اگر پانی حد سے زیادہ ملایا، جتنا کہ رواج ہے اس سے بڑھ کر کے اگر کیا تو مال حرام. جتنا پیسہ ایکسٹرا رہا ہے وہ مال حرام کا ہے. سب تاجر یہی، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. بہت سارے میستریوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ناپا جاتا ہے، ناپتے وقت اس میں بھی ڈنڈی مار دی جاتی ہے. اتنے 1000 اسکوائر فیٹ ہوتا ہے، اتنے 1000 اسکوائر فیٹ کا پیسہ لیا جاتا ہے. پھر تو ناپا تو نہیں جاتا نا. اب وہاں کا جو میسری ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے، اس کو تو کچھ پیسہ دے کر کے اینٹ لیتے ہیں کہ ہم اتنے 1000 بولیں گے، تم اتنے 1000 ڈال دینا. ٹھیک ہے، ڈلوا لو، جو چاہے ڈلوا لو. اللہ کے حضور بھی تو حاضر ہونا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہونا ہے. اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کیا جواب ہوگا؟ نیچے سر کر کے کھڑے ہونا پڑے گا. آپ تیاری کریں گے نا انشاءاللہ ہمارے مال میں کوئی حرام پیسہ نہیں آئے. حرام مال ہمارے مال میں آ جائے تو پھر یہ مال کو بھی خراب کر دیتا ہے. پاک پانی میں پیشاب کا خطرہ ڈال دے تو کوئی پیے گا نہیں؟ پیتے ہیں کیا؟ چند آدمی بولتے ہیں ایک ڈرم پانی میں 2 قطرے پیشاب ڈال دیں. اب بولیں پیو پانی، بسلیری کا پانی ہے یا کوئی دوسری اچھی کمپنی کا پانی رکھا، فلٹر رکھا پانی، اس میں 2 ہی قطرے پانی میں 2 ہی قطرے پیشاب ڈالا گیا، پیئیں گے؟ اچھا 2 قطرے زہر ڈال دیا گیا، پیئیں گے؟ سامنے والے 3-4 ہی آدمی نہیں پینے والے ہیں، کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا. ظاہر سی بات ہے، ایک قطرہ برداشت نہیں ہے. پاک پانی ایک ڈرم میں 1 قطرہ پیشاب پڑ جائے، پیے گا نہیں. بتاؤ ہمارے پاس
लाख रुपया है, लाख रुपये में अगर 100 भी हराम का आ गया, ये पूरे लाख को खराब कर देता है, लाख को खराब कर देता है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्गान दीन, अल्लाह अकबर, जो अइम्मा मुजतहिदीन रहे, उनका हाल क्या था, उनका हाल क्या था। कारोबार करते, माल। एक ऐसे हुआ कि बुजुर्गान दीन की तिजारत का हाल ये था, एक दिन अपने वर्कर को छोड़कर चले गए कहीं आउटसाइड। कारोबार था कपड़े का, और कारोबार में ये बताना ज़रूरी है कि इस माल में ये नक्स है, इस माल में ये कमी है, ये नक्स है, बताना पड़ता है। अच्छा, उन्होंने काम वाले से कहा कि ये बताकर गाहक को बेच देना, जितने में वो खरीदा वो खरीद ले। अब शाम को जब लौटे हैं, पूछा वो कपड़ा बिक गया? कहा हाँ बिक गया। कहा कि वो तूने बताया कि इतना माल, इतना इसमें इफेक्ट था माल में, ये माल में नक्स था, बताया? कहा नहीं बताया। अब वो बुजुर्ग सवाल करते हैं कि इतने गल्ले में पैसे हैं, कौन सा पैसा उस जगह का होगा, उस नक्स का कपड़े का पैसा इतने गल्ले में कौन सा होगा, पता नहीं। ऐसा करो कि आज का पूरा माल ले जाके गुरबा में तकसीम कर दो और बगैर सवाब की नीयत से तकसीम कर दो। आज का पूरा पैसा तकसीम कर दिया गया। ये था तिजारत का माल, ये होती थी तिजारत, ये होता था इक्तिसाब, हलाल रोजी ये होती थी। इसी वजह से वो बुजुर्गान दीन यहां बैठते, मदीने को देख लेते थे, बैठते तुम्हारे दिल के हालात को देख लेते थे। वो हालतें होती हैं जब हलाल कमाई जाए पेट में, इनकलाब सिर्फ जाहिर नहीं होता है, बातिन में भी इनकलाब बर्पा हो जाता है। हलाल जितना जाता है वैसे ही काम करना शुरू करता है। हराम माल जाए तो मैंने इससे पहले भी बताया था, फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया, शौक़ इबादत क्यों पैदा नहीं होता है, लोगों को नमाजों का ख्याल क्यों नहीं आता, कुरान की तिलावत का ख्याल क्यों नहीं आता, लोग रमज़ान में क्यों नहीं रोज़ा रखते, ये होता क्यों है? फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मुश्तबह चीज़ों के खा लेने की वजह से शौक़ इबादत ख़त्म हो जाता है। मुश्तबह डाउट वाली चीज़ को भी खा लेंगे तो भी हाल ये होता है, मुश्तबह चीज़ के खाने से हाल ये पैदा हो जाता है, हराम का माल सरासर जा रहा है, कोई ख्याल नहीं कि हमारे पेट में कौन सा माल जा रहा है। मुश्तबह इसी वजह से देखेंगे नमाजों में नहीं आते, समझ लेना ये जा रहा है, शौक़ इबादत नहीं है तो ये जा रहा है। अगर हलाल जाता जरूर आपको दीन की तरफ तवज्जो होती। खुदा की कसम, एहतिसाब करो, अपना माल में से उन हराम पैसों को निकाल दो, हलाल पैसे को रखो, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर अगर शौक़ इबादत नहीं आए तो तुम्हारा हाथ और मेरी गिरहबान होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ज़बान सिर्फ हस्सान की है, वरना मैं वही बात कह रहा हूं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था। हलाल कमाई इख्तियार करो, ये छोड़ दो कि चंद पैसे टके के हम कमा लेंगे तो हम बहुत बड़ी इमारत तामीर कर लेंगे। उस माल से बेहतर है कि फुटपाथ के व्यापारी बन करके अल्लाह को राजी कर लो और क़यामत के दिन सीना तान के अल्लाह के हुजूर जवाब देने के लायक बन जाओ। एक सवाल हो गया, जवानी उम्र कैसे गुजारी। दूसरा सवाल हो गया कि क्या माल कहां से कमाया, कहां से कमाया। और तीसरा सवाल मैं सोच रहा था आज ही को पूरा समेट करके चले जाऊं, थोड़ा सा और मैं शॉर्ट करके बता दूं, इसलिए कि अगले जुमा से हमको सफ़र मदीना भी करना है इंशाअल्लाह ताला। हमको मदीने की सैर, काबतुल्लाह की सैर भी करनी है। हुज्जाज किराम जा रहे हैं,
حجاج کرام جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں، فلائٹس ان کی جو ہے شروع ہو جائے گی، اڑنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم بھی انشاءاللہ سفر پہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہم تصور میں انشاءاللہ اس غلاف کعبہ کو بھی پکڑیں گے انشاءاللہ، اس حرم پاک میں بھی اپنا قدم رکھیں گے انشاءاللہ، اور مدینے کی حاضری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب تیسرا سوال، مال کہاں پر خرچ کیا؟ مال کمایا، بہت محنت سے خون پسینے سے کمایا، ٹھیک ہے، خرچ کہاں کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ فٹ پاتھوں پہ کیا، چوراہوں پہ کیا، ہوٹلوں پہ کیا، کلبوں میں کیا، تاش پہ کیا، شراب میں کیا، کباب میں کیا، کس میں کیا؟ قیامت کے دن تیسرا سوال۔ اب احتساب کرو، یہ 3 سوال، پہلا اسی میں پہلے میں سنور جانا، دوسرے میں اور ذرا نکھار، تیسرے میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو جائے گی کہ کہاں خرچ کیا ہے۔ مال کمایا نا، خرچ کہاں کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، کیا کیا نہیں خرچ کیا؟ اللہ اللہ اللہ، فضول خرچی کیا، حرام کاریوں میں خرچ کیا، ہوٹلوں پہ خرچ کیا، 5 اسٹاروں پہ خرچ کیا، ان ہوٹلوں میں کھانا کھایا جہاں پر میوزک کے ساتھ چائے پلا جاتی ہے، ان ہوٹلوں میں کھایا جہاں پر ڈانس ہوتی ہے، ان ہوٹلوں میں کھایا جہاں پر ناچ عریانیت عام تھی، وہاں کھانا کھایا کرتا تھا۔ کہاں خرچ کرتا تھا؟ لڑکیوں کے پیچھے خرچ کرتا تھا، کس کے باپ کا مال سمجھ کر کے خرچ کرتا تھا۔ کہاں خرچ کرتا تھا؟ یہ مال کس کا تھا؟ کس کی امانت تھی؟ تو نے چوراہوں پہ خرچ کر دیا۔ ہمارے گھر میں ایک وقت بھی ایسا نہیں کھانا ہوتا ہم نہ بغیر مغل اعظم کے ہمارے گھر چلتا نہیں، ہم نہ روز ہونا، ہم نہ روز ہونا، کیا ہونا یجمان کو؟ مغل اعظم ہونا، نہ تو مٹن ہونا، چکن، اس کے بغیر ہم نہ حلق سے اترتا نہیں، نا حلق سے اترتا نہیں، باپ کی جاگیر ہے اترتا نہیں۔ ہمارے پاس مال کی فراوانی ہے، صبح کو چکن کھاتے ہیں، دوپہر کو مغل اعظم کھاتے ہیں، شام کو مٹن کھاتے ہیں، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس میں۔ فون کرتے ہیں تو گھر پہ آ کے پورا پڑ جاتا ہے، فون کرتے ہیں پیزا کو آرڈر کرتے ہیں، پیزا آ جاتا ہے، فلاں چیز آ جاتی ہے، آرڈر کرتے ہیں آ جاتی ہے۔ واہ، یہ ہمارا حال ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ کبھی یہ خیال کیا 4 5 قسم کے چاکھنے کھانے والوں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں حرام طریقے سے خرچ کرنے والوں، کبھی تم نے یہ خیال کیا کہ تمہارے پڑوسی میں رہنے والے اس غریب کے گھر میں چولہا بھی جلائے کہ نہیں؟ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ ارے بیچارہ کھانے کو ترس رہا ہے، ایک وہ بھی شخص ہوتا ہے جو کچرے سے کھانا نکال کے کھا رہا ہے، کبھی تمہیں اس کی غربت کو نہیں دیکھا تم نے؟ میں نے پہلے کہہ دیا ان نوشا سے کہ اگر تم نے کبھی ایسی مانگ کی کہ ہمارے دسترخوان پہ اتنے ورائٹیز چاہیے، قیامت کے دن تمہیں وہ جوتیاں پڑیں گی کہ تم اللہ سے کہتے کاش مولا پھر بھیج دے، تیری اچھی طریقے سے ہم عبادت کر کے اٹھیں گے، نہیں ملے گی وہاں پر۔ ورائٹیز چاہیے، زندہ بکرا اسے بھون کے تمہارے پلیٹ میں رکھا جائے، ساری مرغیاں تمہارے برتنوں میں رکھا جائے۔ تم کون سے خدا کے اتنے بڑے ولی ہو کہ تمہارے سامنے پتا ہے تمہیں خدا کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ 4 قسم کی جو ہے ورائٹیز میری بیٹی کی میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے میرے بیٹے میں 6 قسم کے رکھ دو،
ہلدی کا کھانا الگ رکھو، شکرانے کا کھانا الگ رکھو، ناشتے میں یہ چیز بھیجنی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں، اللہ اکبر، کبھی تم نے دیکھا بھی غربا کے گھروں میں جھانک کے دیکھا تم نے کتنے یتیموں کے گھر پڑے ہوئے ہیں، بیوائیں پڑی ہوئی ہیں، ارے جا کر کے وہ بیوائیں کھانے کو کھانا نہیں تو اپنا جسم بیچ کر کے کھانا کھا رہی ہے، خدا نہیں پوچھے گا تمہیں؟ ہماری بہنیں جسم بیچ کر کے کھانا کھا رہی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش جسم بیچ کر کے کر رہی ہیں، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھر میں گوشت کا سالن بنے تو تم اسے ایسی خوشبودار نہ بناؤ کہ تمہارا پڑوسی، غریب پڑوسی کے ناک میں وہ خوشبو چلی جائے۔ اگر اس کے گھر میں مہیا ہو تو الحمدللہ، نہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو شوربے میں پانی زیادہ ڈال لو، بنا دینے کے بعد ایک کٹورا سالن اپنے غریب پڑوس کو بھی دے کر کے بھیجا کرو۔ کیا جواب ہوگا؟ کہاں خرچ کیا؟ ہم کو AKS چاہیے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ کرو کرو کرو، AKS میں تو بھی کرو، BKS میں تو بھی کرو، کس میں بھی کرو، دینا ہے وہاں پر۔ ایسا نہیں ان کا کام، حضرت کا کام ان کا بولنے کا، انہوں بولتی، ان کو کیا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے بولتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے دے بھی تو ہم نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم تو کہنا خدائے وحدہ لا شریک کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ ایسی دولت نہ دے جہاں فضول خرچی ہو۔ اللہ سے ہم مانگتے بھی نہیں ایسا کہ ہم حرام کاریوں میں حرام طریقے سے ہم پیسے کو اڑائیں، نہیں اڑائیں گے، نہیں اڑائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے، پروردگار ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کرنے کی، اپنے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مال کہاں پر خرچ کیا؟ مال تھیٹروں پہ خرچ کیا۔ ہم یہاں نہیں لیتے، اس دکان میں نہیں لیتے، اس مال شاپ میں لیتے ہیں، ہم وہاں لیتے ہیں، ہم اس جگہ ہی لیتے ہیں، یہاں بھی مال مل رہا ہے، لیکن ذرا فیشنیبل وہاں ہوتا ہے، دو کام ہوتا ہے، بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، پردے کے بغیر ہوتی ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں، ساب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، وہاں سے مال خریدنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے، اللہ کے راہ میں۔ ابھی حال ہی کا مسئلہ یہ ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا؟ AKS میں اور سینٹ تھامس میں شادیاں کرنے والے لاکھ روپے کی شادیاں ہوتی ہیں، مسجد کے رسید کا مسئلہ آتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مسجد کو اتنا پیسہ دینا ہے تو کہتے ہیں اتنا پیسہ مسجد کو؟ پہلے تو 300 روپے تھے نا، 500 روپے، زیادہ کا تو 500 روپے بس جی۔ کون سی جی مسجد تمہاری 500 روپے؟ ہماری گاؤں میں آئے تو 300 روپے میں مسجد کو۔ کہاں شادی ہو رہی ہے، کہاں مال خرچ کر رہے ہیں یجمان؟ ڈیکوریشن پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کا خیال نہیں۔ مسجد کو چندہ دینا، مدرسے کو تعاون کرنا، وہاں پر حلق میں چھری چلتی ہے۔ اللہ کے راہ غریب آ کے مانگتا، پیسے گن اندر سے چلر کو تلاش کرتے کروڑ پتی لوگ، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا جواب دیں گے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ ویٹر ہوتا ہے نا نوشوں کو ہاتھ دھلانے والا، اس ہاتھ دھلانے والے کو جو تحفے کے طور پر دیتے ہو اتنا پیسہ تو تم مسجد میں بھی نہیں دیتے۔ شادی محل میں کچرا مارنے والے کو جتنا تم لوگ پیسہ دے دیتے ہو اتنا تو تم مدرسے و مسجد کو چندہ نہیں دیتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جواب دینا نہیں ہے، جواب دینا ہے نہیں۔ ہم نہ ہمارے خاندان کا یہ ہے، ہماری ناک ہے، صاحب رکھ لو، ناک کے جو بھی خرچہ کر رہے ہیں سب رکھ لو اپنے پاس میں۔ اللہ اللہ اللہ، زیورات، نمائشیں، بیوٹی پارلرز، اللہ اکبر، ہزاروں روپیے، جہاں مہندی لگانے کے لیے ہزاروں روپیے ہیں وہاں جا کر کے میک اپس ہو رہے ہیں۔ خدا کے پاس جواب دینا نہیں ہے، دینا ہے، دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا،
یہ جواب یاد رکھ لیں، اس کو دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ، تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، چوتھا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ پہلا عمر کیسے گزاری، دوسرا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، تیسرا کہاں پر خرچ کیا، کلبوں میں خرچ کیا، لڑکیوں کے پیچھے خرچ کیا، ان کے پیچھے خرچ کیا، دوستوں میں خرچ کیا، بیوی کو نہیں کھلایا، دوستوں میں اڑا دیا، بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے، یہ عیاشی کرتے رہ گیا، اس کا بھی جواب دینا۔ تیسرا، چوتھا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اس میں علماء، عالم اور جو لوگ اپنے مقام میں اپنی ایک معنی خیز اپنا مقام رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اپنے علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ عالموں سے سوال ہوگا، تم نے علم تو حاصل کر لیا، کہاں تک اس پر عمل کیا، تم نے تقاریریں کی، تم نے کہاں تک اس پر عمل کیا۔ اچھا، تینوں سوال کا جواب بندہ دے گا قیامت میں، عرض کرے گا، مال کمانے والا کہے گا، مولا، مالدار سے پوچھے گا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ مولا، میں نے تو تیرے راستے پر خرچ کیا، میں نے تو زکوٰۃ میں اتنے لوگوں کو ساڑیاں بانٹی، اتنا مال کیا، اتنا کپڑا دیا، سب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو نے زکوٰۃ اور مال اس لیے خرچ کیا کہ دنیا دار تجھے مالدار کہیں، کہہ لیا گیا، اب کیا کرو؟ منہ کے بل گرا کر جہنم میں لے جاؤ۔ وہ لوگ جو اپنی مال کی نمائش کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ فرمائے گا، تو کہہ لینے کے لیے ہی کیا تھا، دنیا والے تجھے کہہ دیے کہ تو یہ ہے، تو بہت بڑا سخی ہے، کہہ لیا، اس مقصد سے تو نے خرچ کیا، کہہ لیا گیا، اب کیا کرو؟ اسے منہ کے بل گراؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔ علماء سے سوال ہوگا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اور میرے لیے کیا کیا؟ عرض کرے گا، مولا، میں نے تیرے لیے اتنا کام کیا، ایسا کیا، ایسی تقاریریں کی۔ اللہ فرمائے گا، بس اس کے لیے کہ تجھے ایک بہت بڑا عالم کہہ دیا جائے، اس لیے تو نے کیا تھا، کہہ لیا گیا، تجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ تو بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے، تو بہت بڑا جو ہے مفتی اعظم ہے، تو کہہ لیا گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، اسے بھی منہ کے بل گراؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ کے لیے مالداروں، مال خرچ کرنا اللہ کے لیے خرچ کرو۔ علماء کو کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، نام کمانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، نہ کمانے کے لیے، نہ جمانے کے لیے، ہم کو ملنا ہے بس ان سے ملانے کے لیے۔ اور آگے سنیے، شہید سے سوال ہوگا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، مولا، میں نے تو تیرے لیے اپنی جان دے دی مولا۔ عرض کر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو اس لیے دیا کہ تجھے لوگ شہید کہیں، تیری نیت یہی تھی کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے جو اللہ کے راستے پر کٹ گیا، یہ کہہ لینے کے لیے تو نے کیا تھا، اور تجھے لوگ کہہ دیے شہید کا مرتبہ انہوں نے دے دیا تجھے، اب میرے یہاں پر تو کچھ نہیں ہے، اسے منہ کے بل گراؤ اور جہنم میں کھینچ کر لے جاؤ۔ قیامت کا حال یہ ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہاں پر علماء نہیں بچ سکتے، مالدار نہیں بچ سکتے، شہید نہیں بچ سکتے، یہاں پر ہر ایک سے معاملہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اب ہر ایک تیاری کرے، علماء اپنے اعتبار سے تیاری کرے کہ کیوں اللہ کے منشا کے بغیر کوئی ہمارا کام نہ ہو، ہمارا غرض یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں یہ کہیں، ہمارا غرض یہ ہو کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، مولا کے بندے مولا سے مل جائیں، ان کے اندر انقلاب آ جائے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے اللہ سے دعا کریں، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ اپنی رضا کے کام میں لے لے،
ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مال خرچ کر رہے ہیں، دعا کریں مولا میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مولا پروردگار میرے مال کی قربانی کو قبول کر لے، مولا میں جان دے رہا ہوں، مولا تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، مولا میری جان کو تیری بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار عالم اگر قبول کر لے تو پھر سمجھو کہ قیامت میں کامیاب اور کامران، جیسے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب ان کو شہید کیا گیا تھا، ایک صحابی گزشتہ بار میں نے بتایا تھا کہ ایک صحابی جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کے نام پر قربان ہو گئے تھے، نہ انہیں کوئی اور کہلوانا تھا کہ میں شہادت کے مقام پر فائز ہو رہا ہوں، بس رب کی رضا کے لیے وہ شہید ہوئے تھے۔ کہتے کہتے گئے رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھ لو، جوانیاں برباد ہونے سے بچا لو، اپنے مال کو برباد ہونے سے بچا لو، مال حلال کماؤ، آج کی تاریخ سے اپنے ترازوؤں کو سیدھا کر لو، اپنے ہر چیز کو، اپنی کمائی کے ہر چیز پر خیال رکھو کہ کوئی کسی بھی اینگل سے میرے غلے میں کوئی مال حرام کا نہ آئے۔ انشاءاللہ مال آ گیا، مال خرچ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے۔ مال جہاں سے آیا ہے اللہ کی امانت آئی ہے، اب خرچ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے اللہ کی رضا جہاں ہوگی، حجام کو شیونگ کرنے کے لیے دیں گے، یہ بھی پوچھا جائے گا مال تجھے میری نبی کی سنت مٹانے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ بلیڈیں خریدنے والوں، ٹوپاس کے یا دوسرے جلیٹ کے بلیڈیں خریدنے والوں، اچھے اچھے کمپنی کے خرید کر کے شیونگ کرنے والوں، سنو اللہ کی بارگاہ میں وہ بلیڈ کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ خدا کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ کی رضا جس میں ہے اس پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانان عالم کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔